الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ چند اشعار ہیں، سن لیجئے تاکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کی یاد آ جائے۔ کسی نے بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں بر آئیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کیں اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، اللہ سے رشتہ کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا، خود وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے، تلوار بھی دی قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے، مکہ کی زمین اور عرش کہاں، مکہ کی زمین اور عرش کہاں، دم بھر میں کہاں پل بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، مظلوموں کی فریاد سنی، مجبوروں کی غمخواری کی، زخموں پہ خنک مرہم رکھے، بے چین دلوں کے کام آئے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر دکھلائے، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے، اے نام محمد صلی علی، درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے پھر کیا بن گئے؟ وہی کہا، اونٹوں کے چرانے والے سب کے ہادی بن گئے، رہبر بن گئے۔ اور آج ہم آپ کیا ہیں؟ ہماری بیوی خود ہماری نہیں مانتی، ہماری مانتی ہے الحمدللہ، ہم ایک مثال دے رہے ہیں۔ آج دیکھیے ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے شاگرد، ہمارے مرید، دیکھیے کتنے تابع دار ہیں۔ ارے جب ہم بڑوں کی تابع داری نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ہماری کیسے کریں گی؟ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تو بڑوں کے ساتھ ہے۔ جب ہم آپ بڑوں کے ساتھ رہیں گے تب تو برکت پائیں گے۔ اور پھر وہ چھوٹے سبق لیتے ہیں،
کہ یار ہمارے ابا خود ہی دیکھیے تربیت لیتے تھے تو ہم کیوں نہ لیں؟ آپ دیکھیے سوچ سمجھ فہم مسلمانوں سے کتنا کوسوں دور ہو گیا ہے، اور ہم نافرمانیوں کے دلدل میں ہیں، اور اتنی نافرمانی ہونے لگی کہ العیاذ باللہ اب اللہ کی نافرمانی کا بھی احساس نہیں رہا۔ ہم اللہ کے نبی کے غدار ہیں، ان کے نافرمان ہیں، بے وفا ہیں، اس کے باوجود ہمارا دل اپنے اس گناہ کو، اس جرم کو قبولنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہے نا۔ دیکھیے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جس کسی نے بھی برائی کی، جس کسی نے بھی گناہ کیا، اس کو تو اس گناہ کی سزا ملے گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کا وصول ہم لوگ سمجھتے چلیں۔ میں تو اتنا بڑا عالم نہیں کہ قرآن کا وصول سمجھاؤں، لیکن جو پڑھا ہوں وہ تو سمجھا ہی سکتا ہوں، اس میں کسی کیا اعتراض ہے؟ ہاں بھائی، ہماری سند پر اعتراض ہو، ہم پر ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے علم پر تو کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارے پاس سب موجود ہے الحمدللہ۔ ہم کچا دھاگا نہیں ہے کہ ٹوٹ جائیں، اس لیے ہر بات کی دلیل رکھتے ہیں۔ تو قرآن ایک اصول بیان کر رہا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ جو بھی مجرم ہوگا، جو بھی اللہ کا غدار نافرمان ہوگا، جو بھی گنہگار ہوگا، اس کو سزا ملے گی۔ ارے بھائی، برف ہو اور ٹھنڈی نہ ہو، بتائیے ماننے کی بات ہے؟ آگ ہو اور گرم نہ ہو، یہ عقل میں بات آنے والی ہے؟ گناہ ہو اور سزا نہ ملے، یہ کیسے عقل میں بات آ سکتی ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے، ہم کو آپ کو اس سزا کا احساس نہیں ہوتا۔ احساس کب ہوتا ہے؟ جب ایک دم اللہ پاک کی کٹائی پسائی شروع ہو جاتی ہے، تب ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں چاہیے۔ گناہ ایک ایسی نحوست ہے، ایک ایسی ظلمت ہے، جو بھی کرتا ہے یہ ظلمت، یہ تاریکی اپنی لپیٹ چپیٹ میں لے لیتی ہے، حتیٰ کہ انسان کے عقل تک کو معاف کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ یہ بدبخت ہو جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے بے حیا اور بے غیرت ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بے شرمی کی یہ حد جب کر دیتا ہے، تب کوئی جب ملتا ہے کہتا ہے کیا کر رہے ہو، تمہیں سمجھ نہیں، عقل نہیں؟ تو اگر ہدایت مقدر میں ہوتی ہے تو ہدایت پھر مل جاتی، سمجھ بوجھ پھر یہ اپنانے لگتا ہے، اور نہیں تو پھر حالت یہ ہوتی ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان کو کتنا بھی سمجھاؤ بجھاؤ میرے نبی، لیکن لا یؤمنون، ایمان والوں میں لانے والوں میں سے نہیں ہیں، یہ بدبخت ہو چکے ہیں، کمینے ہو چکے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی ابصارہم، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے، اللہ نے اس پر پردہ لگا دیا ہے، اب یہ حقیقت سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو گناہ پر گناہ ہم سے ہوئے ہوں اور اس پردے کے ہم شکار ہو گئے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، کوئی تیاری نہیں، کوئی ہلچل نہیں ہے، اتنا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جیسے بالکل ایک دم گدھے کی طرح پڑے ہیں، جے گھنٹے سو رہے تھے ابھی ویسے چل رہا ہے، جو روٹین تھی وہی چل رہی ہے دل و دماغ میں، شب و روز کی، کوئی ہلچل نہیں، کوئی تیاری نہیں۔ جبکہ ادھر قرآن کہہ رہا ہے جو گناہ کرتا ہے اسے سزا ملتی ہے، اور سزا کیسی؟
کچھ دل ہوتے ہیں، کچھ آنکھ، کچھ کان، جس پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، بڑا عذاب ہے۔ اور پھر قرآن حدیث سنایا جائے اور اثر نہ ہو، اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں، کہیے آمین۔ اس لیے جلدی سے ہمیں آپ کو اپنے اللہ سے صلح کر لینی چاہیے، چونکہ جب گناہ پر گناہ ہونے لگتے ہیں، اور آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں فضائل اعمال وغیرہ میں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے یا اس سے ہو جاتا ہے تو ایک کالا نقطہ لگتا ہے دل پر، اگر یہ توبہ کرتا ہے تو یہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا تو گناہ پر گناہ جب کرتا ہے تو ایک دن آتا ہے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہمارا بھی ہو گیا ہو؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ غور کیجیے اپنے دلوں کے بارے میں کہ آخر طبیعتیں کیوں ہماری اللہ کی طرف نہیں چلتی، کیوں ہم اس خالق مالک کے لیے نہیں تڑپ رکھتے، کیوں ہم بے چین نہیں ہوتے؟ کون سا گناہ ہوا ہے، کون سا جرم ہوا ہے، کون سا پاپ ایسا ہوا ہے؟ نہ نماز میں طبیعت چلتی ہے، نہ قرآن اٹھانے کو طبیعت، نہ اللہ اللہ کرنے کو طبیعت، کون سا پاپ ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے، احساس دلایا جاتا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے ہم آپ توبہ کریں۔ اسی لیے صلاۃ توبہ اللہ نے دیا ہے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، محبت کا رشتہ تو قائم ہی رکھے۔ اگر 100 بار گناہ ہو جائے، 100 بار توبہ کر کے ہم اپنے اللہ سے صلح کریں، تبھی تو اللہ پاک کہتے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ہمیں شیطان توبہ کرنے نہیں دیتا۔ حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور التوبۃ الندم، توبہ کیا ہے؟ ندامت، اپنے گناہوں پہ پچھتانا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انسان گناہ کرتا تو بدبخت ہو جاتا ہے، بدچلن ہو جاتا ہے، اللہ ہی کا نہیں ان کی مخلوق کا بھی یہ غدار ہو جاتا ہے، یہ چھل کپٹ کرنے لگتا ہے، بدماشیاں اندر اندر کرتا ہے، منافق والی چال چلتا ہے، دوغلی پالیسی اپناتا ہے، یہ کسی کا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ غدار ہے، غدار۔ جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ سوچئے، قرآن تو صاف اعلان کرتا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی گناہ کیا ہے اس کو تو سزا ملے گی۔ اچھا، پہلی سزا تو وہیں مل جاتی ہے کہ دل میں اندھیر نگری چھا جاتی ہے، قبض، بے چینی، بدحواسی۔ جبکہ مومن اگر ہے تو فوراً تڑپ کے یہ توبہ کرے گا، کیونکہ اس اندھیرے کا فوراً اس کو احساس ہوتا ہے۔ ہمیں کتنا احساس ہے؟ کیا فرشتہ کوئی آئے گا ڈنڈے لے کے مارے گا، کہے گا توبہ کرو؟ نہیں، اللہ کی طرف سے ایک خیال ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف جذب فرماتے ہیں۔ غور کیجئے گا، سب کے لیے سبق ہے، اور یہ میرا نہیں، کسی مولوی کا بتایا سبق نہیں ہے، یہ اللہ پاک خود ہی بندوں کو سبق بتا رہے ہیں۔ کیا؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف جذب فرماتے ہیں، کھینچتے ہیں، اس کی طبیعت اللہ کی طرف چلتی ہے، قرآن کی طرف، مسجد کی طرف، نماز کی طرف، توبہ کی طرف، دعا کی طرف اس کی طبیعت چلتی۔ کس کی؟ جس کو اللہ پاک جذب فرماتے ہیں۔ پھر اس کے دل میں خیال ڈالتے ہیں، آ میرے بندے، آ۔ رات کی تنہائی میں پھر اس کو جگہ دیتے ہیں، فرشتہ تھپکی مارتا ہے، اٹھ اٹھ، اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے، اٹھ، اس وقت مانگنے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے۔ دھیرے دھیرے اللہ پاک سے مانگ، لو لگا، مانگ، تیری فریاد وہ سنیں گے۔ یہاں یقین ڈالا جاتا، امید بھر دی جاتی ہے۔ پھر یہ امید، خوف، یقین لے کر مصلی پہ جب آتا ہے تو اللہ سے جب ہم کلام میں اس کو شرف ملتا ہے تو اللہ پاک پھر ایسے کی دعا پر پوری دنیا کا جغرافیہ بدل دیا کرتے ہیں۔ لیکن ہماری ایسی کیفیت کب ہوگی؟ کب آخر ہمیں احساس ہوگا ہمارا اللہ ہمیں بلا رہا، ہمارا اللہ اپنی طرف ہم کو کھینچ رہا ہے؟ اب اس سے زیادہ کون سی بات کروں؟ اس سے اونچی کون سی بات اب ہوگی؟ ہاں، اب اندھیر نگریے چھائی ہے، گناہ پر گناہ ہی کیے ہیں، جاگنے بیدار ہونے کا ہم تیار نہیں، تو دوستو یاد رکھیں
یہ رمضان آ رہا ہے، چلا جائے گا اور ہم کو احساس تک نہیں ہوگا، چونکہ قرآن خود کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ رمضان تمہیں جو دیا جا رہا، تم پر جو فرض کیا گیا ہے، خالص تمہیں پر نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی، اور اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے لو لگانے والے ہو جاؤ، اللہ سے دل چمٹانے والے ہو جاؤ۔ اور جب اللہ کی معرفت محبت دل میں آ جاتی ہے، یہ دل بندے کا اللہ سے چمٹ جاتا ہے، تو پھر اللہ کی محبت اس کے قلب میں چھا جاتی ہے، پھر اللہ ہی اللہ کی دھن میں رہ جاتا ہے۔ تب یہ کہتا ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، اے میرے اللہ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ ہم جہاں جاتے ہیں تیری بات کرتے ہیں، تیرے نبی کی بات کرتے ہیں، تیرے نبی کے صحابہ کی بات کرتے، دین کی بات کرتے۔ تب یہ بندہ ایسی زندگی گزارتا ہے۔ یہاں تو بدماشیوں میں گزر رہی ہے، ہاں نماز تک آنے کو تیار نہیں، بیوقوف اور احمق بن کے زندگی گزار رہے ہیں، بیوقوف اور احمق۔ اچھا، اور بزدلی تو عام ہو گئی ہے اس قوم کی، بزدلی ماشاء اللہ، جبکہ اللہ کی طرف سے یہ نماز جو محتم بالشان عبادت دی گئی ہے، یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو بزدلی کو قریب نہیں آنے دیتی، حق گوئی سکھاتی ہے۔ نماز حق گوئی سکھاتی، حق گو بناتی ہے۔ کیوں؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، کیوں کہا؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے تو براہ راست یہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ اس کا احساس کہاں؟ اب سنیے یہ حق کو کیسے بناتی ہے۔ ہمارے علماء نے کہیں چھوڑا نہیں، لیکن جب زندگی ہم پڑھیں گے، کتاب اٹھائیں گے، تب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ موبائل دیکھنے سے یہ سب نہیں حاصل ہوتی نا، بڑے پاپڑ بیلے ہیں وہ۔ ابھی جیسے امام نماز پڑھانے ہم کھڑے ہوں گے، ماشاء اللہ ٹھیک ہے، قرأت ہوتی ہے نا، جمعہ میں قرأت ہوگی، ابھی اچانک ہم بھول جائیں تو کیا یہ یا امام صاحب یا ہمارے حافظ صاحب، کیا یہ لوگ لقمہ پیچھے سے نہیں دیں گے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ او امامت کرنے والے سن، یہاں قرآن تو غلط پڑھتا جا رہا ہے، دیکھ ایسے نہیں ایسے ہے۔ گویا نماز یہ دعوت دیتی ہے کہ دیکھو یہ نمازی جتنے ہیں یہ حق گو ہیں۔ جب قرآن کے معاملے میں اتنا حق گوئی تو اور معاملے میں کتنا حق گو ہوں گے، اور یہاں تو حق ہی روٹھ گیا ہے۔ دیکھیے آپ، کچرا یہاں بھرا ہوا، گندگی آ گئی، نہ بیوی کی طرف سے دل صاف ہے، نہ ماں باپ کی طرف سے صاف ہے، نہ بچوں کی طرف سے صاف ہے، نہ گھر والوں کی طرف سے صاف ہے، نہ مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے، اور نعوذ باللہ اب تو اللہ کی طرف سے بھی بدگمان ہو گئے۔ دعا قبول ہو جائے، یہ جو دعا بتا رہے ہیں اب ایسے کموا ہو جائے، واہ بھائی یہ سب کیا ہے بھائی، یہ تو دل کا کچرا ہی ہے نا، ایسی بدگمانی کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو یہ ساری پریشانیوں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے ہم سچی توبہ کریں، انشاءاللہ کریں گے نا، چونکہ گناہ جو ہے اللہ کا غدار بنا دیتا ہے، نبی کا غدار بنا دیتا ہے، گناہ جہنم میں ڈلوا دیتا ہے، جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب کوئی بندہ ایک دو گناہ کر لیتا ہے تو پھر یہ بدماش ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کی بدماشی بڑھتی جاتی ہے، یہ نہیں کم ہوگی، وہ ناسور بنتا جاتا ہے، اور پھر اس کو حرام بہت کم درجے کا دکھنے لگتا ہے۔ جیسے قوم لوط ایسی تھی، وہ ایک گناہ میں ملوث تھی، اور ایسا گناہ کہ اس سے پہلے کسی شخص نے وہ گناہ نہیں کیا تھا۔ بتائیے آپ، پوری روئے زمین پر مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم لوط سے پہلے اس گناہ کو کسی نے بھی نہیں کیا تھا روئے زمین پر۔ وہ ایسے بدبخت ہو چکے تھے، ایسے کمینے ہو چکے تھے، اور دل و دماغ میں ان کے ایسی شاطرانہ چالیں آ گئی تھیں اس گناہ کی پاداش میں کہ وہ عورت کے بجائے مردوں کی، لڑکوں کی خواہش کرنے لگے۔
اتنے بدچلن ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے اب قہر ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ارحم الراحمین حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، وہ سمجھا رہے بجھا رہے ہیں، اونچ نیچ سمجھا رہے ہیں کہ مت اللہ کے غدار بنو، اللہ کے وفادار بن کر جیو، لیکن گناہ پر گناہ، حرام پر حراموں کیے تھے۔ یہ باتیں ان کو بڑی سرسری سی لگتی تھیں، بڑی کمزور سی لگتی تھیں۔ جو ایمانی دعوت حضرت لوط علیہ السلام دے رہے تھے، 5 بستیاں تھیں ان کی، بعض مفسرین نے لکھا ہے، اور سب میں ایسے گناہ۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری روایتیں ہیں، ان میں سے ایک روایت لیتا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں، دیکھیے عذاب آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے، ابھی بھی ڈھیل دی جا رہی، سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جا رہی، لیکن جب بدبخت آدمی ہو جاتا ہے، بے حیا بے غیرت ہو جاتا ہے، تو وہ کسی کی سنتا نہیں ہے۔ اور ہم جیسے مولویوں تو اور نہیں سنتا، کہتا یہ سب خالی بس مسجد کے لوٹے بدھنا ہے، بس ان نے مسجدیہ تک کلائے پڑی ہے، ان کا رائے دو، یہ کہا جانے دنیا میں کیا ہوتا ہے، اور یہی سب جانتے ہیں، یہی سب جانتے ہیں۔ قوم اجڑ گئی، اجڑ نہیں رہی، اجڑ گئی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، مسجدیں نوحہ کر رہی ہیں، سینکڑوں گھر ہر مسجد کے دائیں بائیں، اور مسجد میں 5 نمازی 3 نمازی فجر میں۔ ارے 12-1 بجے رات تک، 2 بجے رات تک موبائل دیکھو گے، اللہ کی یاد کیسے صبح میں نصیب ہوگی؟ اور بار بار کہا ہوں کہ فجر کی اذان ہوتی ہے، حدیث ہے، شیطان آتا پاؤں دباتا ہے اور لوری سناتا ہے، نم نم یا حبیبی، سو جا میرے دوست سو جا، ابھی رات کا بہت سارا وقت باقی ہے، سو جا، نم نم یا حبیبی، نم نم یا حبیبی۔ اب درد تو رہتا ہے، میاں سوئے ہیں نا، بہت بڑا کام کیے ہیں رات بھر نا، اب وہ بڑا سکون ملتا ہے۔ اتنے میں نماز غائب، جب نماز غائب تو اب دوسری روایتیں سنیے۔ ایک روایت تو یہ منہ میں پیشاب کر دیتا ہے شیطان، دوسری روایت یہ ہے کہ کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور روایتیں سنیے جب یہ اٹھتے ہیں جناب، فجر وجر غائب ہے، اب اٹھے ہیں، اب ان کے ہاتھ میں شیطان اپنا جھنڈا دے دیتا ہے، رحمان کا نہیں، شیطان کا جھنڈا ہاتھ میں ہے۔ اب یہ بتائیے، دنیا کا دستور آپ دیکھے ہیں، جو جس پارٹی میں ہوتا ہے اسی پارٹی کا وہ جھنڈا اٹھائے ہوتا ہے، اور اسی پارٹی کا نعرہ بھی لگاتا ہے۔ دیکھیے اب تو اتنی سیاست چلنے لگی ہے، جس پارٹی کے ہوتے نہیں اس کا بھی جھنڈا لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بچے رہیں، بہت کمینہ ہے نا، ہو سکتا ہے جھنڈے کی برکت سے بچ جائیں۔ ہاں جھنڈے کی برکت سے بچ رہے ہیں۔ دیکھیے اشارہ سمجھتے، ماشاءاللہ بہت لوگ مسکرا رہے، ازک اللہ سنک، ہاں اشارہ سمجھ گئے ہیں، تو وہ جھنڈا دے دیتا ہے کہ لو جناب جاؤ اب کام کرو۔ اب جس پارٹی کا یہ جھنڈا لیا ہے اسی کو تو نعرہ لگائے گا، اسی کو تو کام کرے گا۔ اب جب ہمارے سماج میں اکثریت فجر چھوڑنے والی ہے، اب بتائیے اب گت کیا بنے گی سماج کی؟ کون ان شیطانوں سے لڑے گا بتائیے؟ ان کا جھنڈا کون ان کے ہاتھ سے جو ہے چھین سکتا ہے؟ اس کی شکل ایک ہے بس، وہ یہ ہے کہ ہم سب فجر اور ساری نمازوں کے پابند بن جائیں، انشاءاللہ بنیں گے نا، کیونکہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام برائیوں سے، منکرات سے، فحش کاموں سے، بے حیائیوں سے نماز روک دیتی ہے بندے کو۔ اب نماز ہی جب غائب رہے گی تو بے حیائی سے ہم یا آپ یا دیگر اور سماج کے لوگ کیسے رکیں گے؟ اس لیے ساری جماعت دیکھیے تبلیغ ایک کام کرتی، نماز پڑھو نماز پڑھو، فضائل ذکر فضائل نماز پڑھیے، اس سے حوصلہ بڑھتا ہے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ چلیے وہاں آپ چلیں، نحوست دیکھیے گناہوں کی، اللہ کی غداری کی نحوست دیکھیے، قوم لوط پر چھا گئی۔ اللہ پاک نے کہا جبرائیل جاؤ میرے لوط کے پاس اور چند فرشتوں کو لے لو۔ سورہ ہود میں اس کا تذکرہ بہت مفصل آیا ہے، وہیں سے سنا رہا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہا نا، بہت سی روایتیں، ایک روایت لیتا ہوں، وہ روایت یہ ہے وہ آپ کھیت میں کام کر رہے تھے، حضرت لوط علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور اس وقت بھی باحیات ابھی دنیا میں ہی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا علاقہ الگ تھا فلسطین، بلکہ ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت بھی کی تھی۔ اب تاریخ آنے لگی ہے، بہت لمبی ہو جائے گی، بہرحال شارٹ کٹ میں سنانا چاہتا ہوں۔
ان کے بھتیجے تھے۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے چند فرشتوں کے ساتھ، اور نوجوان خوبصورت خوبرو حسین شکل میں آئے اللہ کی طرف سے یہ روپ دھار کر۔ حضرت لوط علیہ السلام جب دیکھے تو ڈر گئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ اور وہ سب آئے اور کہا کہ ہم لوگ آج رات آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو خبر نہیں تھی یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اس لیے وہ ڈر گئے۔ تو اللہ پاک نے کہا تھا اے میرے جبرائیل، جب میرے لوط 3 مرتبہ ان کے بدبخت ہونے کی، گنہگار ہونے کی گواہی دے دیں تب عذاب ان پر گرانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو جب کہے کہ ایسی ایسی بات ہے، ہم رکنا چاہتے ہیں، آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں آج کی رات، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کا حال بیان کیا کہ میری قوم کے لوگ بڑے بدبخت ہیں، بڑے کمینے ہیں، وہ بجائے عورتوں کے طلب کے، ان سے نکاح بیاہ کرنے کے، وہ اس طرح کے لڑکوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اور دیگر جو فرشتے تھے، کہا بھائی گواہ رہو، ایک بار ہو چکا، یعنی انہوں نے بتا دیا ہے میری قوم کمینی ہے، غدار ہے، بہت اللہ کی بے وفا ہے، جہنمیوں والا کام کر رہی ہے، تو ایک بار کہہ چکے ہیں، گواہ رہو۔ بہرحال وہ سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، ساتھ میں چل دیے۔ راستے میں جب پہنچے درمیان میں، تو پھر کہا میری قوم بہت کمینی ہے، اللہ کی نافرمان ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں، یعنی آپ لوگ میرے مہمان بنیں گے، کہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر کہا گواہ رہو، 2 بار یہ کہہ چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں پیغمبر کی بات۔ پھر جب گھر پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، جو بیگم تھی وہ بڑی نافرمان تھیں، اللہ حفاظت فرمائے، جب بیگم نافرمان ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، تو گھر جہنم بن جاتا ہے۔ تھی تو پیغمبر کی بیوی، لیکن بے وفا تھی، غدار تھی۔ ارے جو نبی کا نہیں وہ اللہ کا کیسے ہوگا، اور جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ سہوارہ آپ دروازے پہ کہنے لگے میری قوم بڑی بدبخت ہے، بڑی کمینی ہے، میں ڈرتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا بھائی سن رہے ہو، تیسری بار انہوں نے کہہ دیا، حجت تمام ہو چکی، اللہ کی حکمت تھی، مصلحت تھی، اور حجت بالغہ تھی جو اس طرح فرشتوں کو بھیجا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنے گھر میں جیسے ان کو داخل کیا، تو ایک روایت تو یہ ہے بیوی ایک کپڑا اونچی جگہ پہ لے جا کے ایسے ہلائی، اشارہ دی، کیسے ٹرین ورین جب چلتی ہے، لال جھنڈی ہری جھنڈی ہوتی ہے نا، اشارہ دیتے ہیں، ایسے کچھ اس دور میں رہا ہوگا، کوئی اشارہ دی، پورے گاؤں کے لوگ آ گئے۔ ہو یہ تو ہم لوگوں کی بدبختی والی، حرام کاری والی خوراک لگتا ہے یہاں ان کے گھر میں موجود ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، یہ سب جھگڑا ہوتے ہواتے اور کرتے کراتے شام ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، مان جاؤ، یہ حرکت مت کرو، کہو تو جس سے کہو میں نکاح کرا دوں گاؤں میں یا دیگر جگہوں پر لڑکیوں سے، لیکن وہ بدبخت ہو چکے تھے، کمینے ہو چکے تھے، ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، اللہ نے مہر لگا دی تھی، اس لیے حق بات ان کے دل میں اثر نہیں کر رہی تھی۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام دروازے پر آ گئے، روکنے لگے، وہ سب دھکا دے رہے ہیں، آپ ایک دم رو دیے، اور یہاں تک کہا کہ کاش آج میں بھی کوئی طاقت رکھتا، یعنی کنبہ خاندان کے اعتبار سے۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے لوط علیہ السلام کا کنبہ ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، بے یار و مددگار ہو گئے تھے، ان کے بعد میرے اللہ نے کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں کیا کہ ان کا کنبہ ان کا ساتھ چھوڑا ہو۔ آپ خود تاریخ اسلام پڑھیے، دیکھیے، جب ہمارے نبی کا بائیکاٹ کیا تھا مکہ والوں نے، تو سارے بنو ہاشم ان کے ساتھ تھے، شام ابی طالب میں، آپ تاریخ پڑھیے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے بنو ہاشم کے لوگ تھے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑے تھے، جبکہ مذہب کے اعتبار سے وہ دوسرے تھے، سب کے سب ایمان نہیں ہمارے نبی پر لائے تھے، لیکن ساتھ نہیں چھوڑے تھے کنبہ والے، اور یہ کہتے تھے اگر محمد کو ذرا بھی ضرر پہنچائے تو ہمارا بنو ہاشم پورا تم پر ٹوٹ پڑے گا، یہ ان کو ڈر تھی۔ لیکن آج تو ہم 2 بھائی مل کے نہیں رہتے،
کنبا تو چھوڑیے، دو بھائی، اس لیے بار بار کہتا ہوں اس وقت ان سے دوستی لگانے کے بجائے اپنے بھائیوں کو قریب کرو، بھتیجوں کو قریب کرو، خاندان والوں کو قریب کرو، اپنی ایک طاقت بناؤ سماج کے اندر۔ یہ نہ سمجھو کی طرح زندگی نہ گزاریں، محبت سے رہیں، محبت کا پیغام دیں۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام جب رو دیے تب ان فرشتوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسول ربک، اے اللہ کے پیغمبر لوط آپ بالکل نہ گھبرائیں، ہم سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ دروازے سے ہٹ جائیں۔ جو جب دروازے سے ہٹے وہ سب دروازے پہ آ گئے تو لکھا ہے حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پر کے نوک سے مارے ہیں، ان کمینوں کی ساری کی آنکھ پھوٹ گئی، سب کی بہہ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن پھر بھی کمینے جو ہوتے ہیں نا ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کمینے پن کی وجہ سے آنکھ بھی پھوٹ گئی، پھر بھی یہ نہیں کہتے اچھا اب ہم توبہ کرتے، نہیں۔ یہ دیکھیے گناہ کی نحوست، اللہ ہم سب کو بچائے، اس لیے بار بار کہتا ہوں گناہ کے قریب ہم آپ نہ پھٹکیں۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں سے نکلے اور یہ حکم ملا کہ آپ آج کی رات ہجرت کر جائیں، اور ہجرت کر کے جائیں تو لیکن بیوی کو آپ ساتھ نہ لے جائیں۔ بیوی نے کسی شکل سے خبر پا گئی تھی، وہ بھی ساتھ ہو لی تھی، لیکن ایک اللہ نے حکم اور دیا تھا کہ اے میرے لوط، آپ اور آپ کے لوگ جب یہاں سے ہجرت کریں تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے، چونکہ پوری بستی پر عذاب آئے گا، میرا قہر نازل ہوگا، پیچھے مڑا جو دیکھا اس پر بھی وہ پتھر لگے گا۔ لکھا ہے پتھر پہ نام تک لکھا رہتا تھا، یہ کس کے سر پر پڑے گا، کس کا سر کچلے گا۔ بیوی ساتھ تھی، وہ بھی پیچھے مڑ کے دیکھ لی۔ جو کمینے ہوتے نا، ہاں کرامت اور معجزہ دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں ذرا دیکھیں صحیح میں ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، یا کیا ہوا ہے۔ تو وہ بھی سوچنے لگی یہ دھڑ دھڑ کی جو آواز آ رہی ہے یہ کیسی آ رہی ہے، تو وہ بدبخت پیچھے جیسے مڑی ایک پتھر اس کے بھی سر پہ گرا۔ انا للہ و انا الیہ۔ سوچیے آپ گناہ کی پاداش میں، گناہ کرنے کی وجہ سے، اس کی نحوست سے یہ لوگ اللہ کے مجرم ہوئے اور اللہ کے قہر کے شکار ہو گئے۔ اگر ہم آپ بھی اگر سچی توبہ نہ کریں گے تو یاد رکھیں، ہاں تو وہی کہا نا، گناہ کریں اور عذاب نہ ملے یہ ہو نہیں سکتا۔ برف ہو، ٹھنڈا نہ ہو، آگ ہو، گرم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ گنہگار ہو اسے سزا نہ ملے یہ کیسے ہو سکتا؟ ملے گی سزا، آج نہیں تو کل، لیکن نہیں، گنہگار کو اسی وقت سزا ملتی ہے، اس کے دل میں اندھیر نگری چھا جاتی ہے، بدبختی کی علامت اس میں آ جاتی ہے، اس کے قلب میں قساوت آ جاتی ہے، وہ اللہ و نبی کی طرف اپنی توجہ کرنا چاہتا ہے، قرآن کی طرف، نماز کی طرف، مسجد کی طرف کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا۔ کیوں؟ کوئی نحوست کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے ہم سب سچی توبہ کریں گے نا انشاءاللہ رمضان آنے سے پہلے سچی ہم سب توبہ کر لیں، تاکہ اللہ پاک ہم سے، آپ سے ابھی سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک مجھے بھی آپ حضرات کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت پڑھیں۔